وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ آسمان کو یوں، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ اگر گلوں کو خزانہ رسید ہونا تھا، اگر گلوں کو خزانہ رسید ہونا تھا، کنارے خار مدینہ خمیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ خمیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل عزیز تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا، دل عزیز تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا،
کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، میرے آقا ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، میرے آقا ہی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کے اذن سے پھر دیگر شفاعت کریں گے۔ میرے آقا کی امت جب تک جنت میں داخل نہ ہوگی کوئی امت داخل نہ ہو سکے گی۔ آقا کی شان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات کیسے کھلتی؟ یہ بات ابس نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا، مختلف انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ ابس نہیں تھا، بیکار نہیں تھا۔ آج قیامت کے دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج پتہ چلے گا کہ شفاعت کن کے ہاتھ میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت؟ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ہونا تھا ابس ناروں کے آگے تپیدم ہونا تھا۔ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے دی